اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الآخر، جس کو ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، اپنی گنتی پوری کر رہا ہے۔ میں ابھی بیرون ملک سفر سے واپس آیا ہوں۔ آج حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ہفتے میں متعدد ہستیوں کے ایام مبارک رہے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک عالم حضرت مولانا مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کا بھی یوم وصال۔ بہرحال میں اس ہفتے میں ہونے والی بہت سی باتوں سے لا علم رہا، کیونکہ بیرون ملک تھا۔ آخر میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ 3 پیجز سے یہ لائیو ہوتا ہے: اوکاڑوی فورم، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور کوکب نورانی اوکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے جو کامنٹ سیکشن ہے لائیو اسٹریم کے، اس پہ بھی آپ اپنے سوالات لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جو آپ کے انہی تینوں پیجز کے جو ان باکسز ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آپ دوران نشست بھی اور اگلی نشست سے پہلے بھی آپ اپنے سوالات اس ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اساتذہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور ان کے آداب کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استاد، ٹیچر، گائیڈ، ٹیوٹر، مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، اتالیق وغیرہ بھی پہلے بولتے تھے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو اچھی، سچی، نیکی کی بات بتائے، ہمارے ہاں اسے استاد کہا جاتا ہے، شیخ بھی بولا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں استاد کی بہت اہمیت ہے۔ وہ استاد جو ہمیں قرآن کریم پڑھائے، سکھائے، دینی علوم سکھائے، یا فنون جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ سکھائے۔ اس حوالے سے اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت سے واقعات ہیں، تاہم جس طرح ماں باپ کا حق ادا کرنا مشکل ہے، اسی طرح استاد کا حق ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر آپ
پرانے وقتوں میں دیکھیں گے، اس کی تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اساتذہ کو کیا مقام حاصل تھا اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا جاتا تھا۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول کا ماحول مختلف ہے، کیونکہ جب سے یہ لارڈ میکالے اور اس کے بعد پتہ نہیں کب کب اسکول الگ کر دیا، مدرسہ الگ کر دیا دینی تعلیم کو، جبکہ انہی مدرسوں سے ہی سائنس کے ماہر بھی نکلتے تھے، ریاضیات کے، میتھمیٹکس کے، دیگر فنون کے بھی ماہر نکلتے تھے۔ اس وقت یہ الگ الگ نہیں تھا، یہ ایک خاص پروگرام کے تحت کیا گیا۔ اسکولوں میں دین سکھانے کی بات نہیں کی جاتی، لیکن مدرسوں میں کہا جاتا ہے کہ دنیاوی عصری علوم بھی سکھائے جائیں۔ ان کو دین نہیں سکھایا جائے بلکہ ان کو دنیا بھی سکھائی جائے، یہ عجیب سی ایک فرمائش ہوتی ہے۔ اتنا کہوں گا کہ استاد کا احسان رہتا ہے آپ پر تمام زندگی۔ اس نے جو پڑھایا، جو صحیح پڑھانے والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ پر رہتا ہے۔ اس کے سامنے کس طرح ادب سے پیش آنا ہے، کس طرح اپنا لہجہ اور آواز رکھنی ہے، اور اس کو کتنا ترجیح اور برتری دینی ہے، یہ سب تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا ہے کہ زمین و آسمان کو ہم وسعت دے رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی جس طرح چاہے، جو چاہے، جب چاہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں بہت سی باتوں کا عقلی طور پر پوری طرح اس کی تفہیم یعنی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ عجائبات رکھتا ہے، ان عجائبات میں کیا کیا تغیر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ سکون کے معنی ٹھہر جانا، تو وہ کارخانہ قدرت میں عجائبات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ سعت اللہ نے دی ہے، وہ جتنی دی ہے اس کو کوئی ابھی تک پہنچ نہیں سکا۔ یہ سائنس کی جتنی بھی آپ کی ایجادات ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ون ڈے سم ون ول ٹیل اس، کوئی دن آئے گا کوئی ہمیں بتائے گا کہ آسمان کی وسعتوں میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسرار بھید کھولتا ہے، تو ہم یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ان کو وسعت دی ہے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ والدین کا اپنی بیٹی کو یہ کہنا کہ بیٹا ہم نے تمہاری رخصتی کر دی ہے، اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھنا چاہیے، اس جملے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جملہ جو ہے نا، اس جملے کا مفہوم مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہو۔ مراد یہ ہے کہ تم جس گھر میں جاؤ اس میں بسو، کوئی ایسی تمہاری طرف سے حرکت نہ ہو جو نہ بسنے والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا اب سسرال والے بھی، ایک بچی آئی ہے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر بار کو چھوڑ کر، آپ چاہتے ہیں وہ فوراً آپ کے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے، آپ کے گھر کے طور طریقے مزاج کو پہچان لے، تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اب وہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ برسوں گزر جائیں۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا اور ٹیلی فون اور یہ جتنی آپ کی ایپس ہیں نا، جس کو اسمارٹ فون کہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ نسلیں بھی بگاڑ رہا ہے، گھر بھی اجاڑ رہا ہے۔ ایک ایک منٹ کی رپورٹ جانا، یا یہ کہ ایک ایک بات پوچھنا بتانا،
دونوں طرف سے، وہ بھلے ماں کی طرف سے ہو یا بیٹی کی طرف سے ہو، بہو کی طرف سے ہو یا ساس کی طرف سے ہو، آپس میں یہ ایکسچینج بہت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بیٹی تم نے بسنا ہے، کچھ تھوڑی بہت سختیاں بھی آتی ہیں، کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو ایڈجسٹ کرنا ہے، یعنی برداشت کرنا ہے۔ بالکل ماں کے گھر کا سکھ اگر یاد رکھو گی تو نہیں بس پاؤ گی، کتنے بجے اٹھے، کیسے کیا، جو مرضی کھا لیا کر لیا، وہاں جا کر لازمی بات ہے وہ اس گھر کو اپنانے میں، یا ان گھر والوں کو، وہ گھر والے بھی جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ بچی کو بھی تھوڑی سی اہمیت دیں، کہ اس کو بھی سمجھیں، اس کے کھانے پینے کی چیز، اس کی عادتیں ہوتی ہیں، 18-20 سال میں ایک عادت بنتی ہے، وہ نہیں چاہتے نہیں جی اب یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا، یہ ہمارے ہاں نہیں چلے گا، تو اس طرح وہ بھی نہ کریں۔ کوئی اگر غیر شرعی یا غیر اخلاقی بات ہے وہ اور چیز ہے، لیکن ہر چیز پہ کہ اتنے بجے نہیں، کمرے میں نہیں جانا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، دروازہ بند نہیں کرنا ہے، یہ اس طرح کی پابندیاں بھی لگاتے ہیں وہ، تو دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ بیٹی گھر بسائے، یعنی اس کی وجہ سے گھر نہ ٹوٹے۔ باقی سسرال کی بدسلوکی یا اور بات ہوتی ہے کہ کوشش یہ کرے کہ جو رخصت ہوئی ہے وہ اپنے گھر میں بسے اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، یہ مراد ہوتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ ابھی کچھ وقت پہلے ایک عالم صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی تھی علامہ اقبال کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کچھ حقائق بتائے تھے کہ وہ قادیانی افکار سے بہت متاثر تھے، حتیٰ کہ ان کے والد اور ان کے بھائی قادیانی تنظیم میں شامل بھی تھے، اور علامہ اقبال نے شاعری بھی کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اور ساتھ ہی تعریفی کلمات بھی لکھے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ اگر دکھائیں۔ ان کا جو ایک بھائی تھا آفتاب اقبال، اس کے بارے میں ضرور کہا گیا کہ وہ گمراہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے شاید اگلی حد تک، کفر کی حد تک چلا گیا۔ ان کے والد اور والدین، یعنی والدہ نور محمد، والد نور محمد صاحب، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے ختم نبوت کے حوالے سے کتنے اشعار لکھے ہیں، ان کے موجود ہیں۔ باقی ایک مرزا کی کہیں تعریف کی ہے تو میری نظر سے نہیں گزری، میں دیکھنا چاہوں گا، پتہ چلے۔ لیکن یہ کہ وہ جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، ختم نبوت کے حوالے سے کئی اشعار ان کے موجود ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی پریشان تھے، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں اگر کسی نے کہا ہے تو کوئی اس کی تحقیق سامنے آئے۔ باقی آج کل سوشل میڈیا پر کیا کچھ آ رہا ہے، کس کس کے بارے میں آ رہا ہے، بغیر تحقیق کے یا جس طرح جس کا دل چاہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن علامہ کے بارے میں میری معلومات میں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اسرار علی صاحب کا سوال، کیا اگر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو اسے وینٹیلیٹر پر رکھوانا جائز ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مریض پر ظلم ہے۔ بہت سے طریقہ علاج، مثلاً آپریشن فوراً کہہ دیا جاتا ہے، باڈی آپریٹ کرنا، دوسرے علاج۔ اچھا، ہم جب ابھی یہ بہت سی باتیں کھل کے آئی ہیں، جب یہ آپ کا کرونا آیا، اس وقت یہ بہت سی باتیں کہ جس کسی نے اس کی حقیقت بتانا چاہیے یا علاج بتانا چاہا، اس بندے کو دنیا سے ہی اٹھا دیا گیا۔ اب بھی وہ لوگ جو آپ کو دیسی طریقہ علاج بتا کے یا ایلوپیتھی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ویکسین ایک بزنس ہے۔ وہ جس طرح لوگوں کو کہتے ہیں نہیں یہ ہے، اس کو مانو، اس کی حقیقت جب سامنے آتی ہے تو حقیقت ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وینٹیلیٹر اگر واقعی یہ پھیپھڑوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، یعنی جو اس کی اصلی طاقت ہوتی ہے وہ بھی وہ ختم کر دیتا ہے، یہ تو طے ہو گیا۔ آکسیجن دینا، وہ بھی صحیح خالص آکسیجن ہو، مارکیٹ میں کس کس طرح کی مل رہی ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا طریقہ علاج، اگر واقعی وہ ضروری ہے اور اس کو فائدہ ہو سکتا ہے
تب تو ہم کہیں دی جائے. لیکن ڈاکٹروں کا کام ڈرانا، جس طرح سیزیرین کیس کر دیتے ہیں. سارے بچے پیدا ہوتے تھے، حرام سے پیدا ہوتے تھے، کوئی اکا دکا واقعہ. لیکن اب ہر دوسرا کیس، اور دوسرا تو کیا بلکہ زیادہ تر کیس سیزیرین کرتے ہیں، عورتوں کے جسم کو تباہ کرتے ہیں. اور کئی ڈاکٹر بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن یہ پیسے کمانے کا طریقہ ہے. اچھا جی، ڈاکٹروں، آپ سبزی کا ریٹ، پھلوں کا ریٹ، آٹے چینی کا ریٹ پہ ڈاکٹروں کی فیسوں پہ کوئی نظر ہے کہ کس قدر وصول کر رہے ہیں اور کیا سلوک کر رہے ہیں؟ سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت کا حال جو ہے کہ بزنس بنا ہوا ہے، کمرشلائز ہوئے. اور وہ خاص دوا دینی ہے، کسی خاص کمپنی کی دینی ہے، اس سے کمیشن الگ لینی ہے، ٹیسٹ کرانے کے پیسے الگ لینے. تو یہ جو بھی ہے، ان لوگوں کو بھی قبروں میں جانا ہے. یہاں 2 پیسے کما کے جو مرضی کر لیں، قبروں میں ان کو بھی جانا ہے، ان کو بھی حساب دینا ہے اگر ان کو یاد رہے تو. اور ان پیسوں سے، جو پیسے آپ لوگ اس طرح لوگوں پہ ظلم کر کے کماتے ہیں نا، ان سے کوئی بھلائی نہیں ملتی ہے، مسائل ہی آتے ہیں. تو کوئی بھی طریقہ علاج اگر وہ جائز ہے تو ضرورت کے مطابق، بلا ضرورت صرف پیسے کمانے کے لیے نہ کیا جائے. اور مریض کو واقعی اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ نہیں جانا چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ بلا ضرورت فقط اپنی اضافی کمائی کے لیے درخت کاٹنے والوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ وہ خود سے کاٹتے ہیں، کسی کی زمین میں تو نہیں کاٹ سکتے، کسی کی ملکیت میں جو ہیں وہ تو نہیں. اگر ویسے جو کرتے ہیں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹنے والے، کیونکہ لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ کون سی لکڑی ہے. اب بلا ضرورت ایسے سایہ دار درخت یا پھلدار درخت، ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں. غیر کی زمین میں کاٹنے کی اجازت نہیں کہ پھلدار سایہ دار درخت کو دوسرے ملک میں جائیں تو ان کو بھی کہا گیا. اسلام ہرگز ایسی تعلیم نہیں دیتا. لیکن وہ کون سے درخت کاٹتے ہیں لکڑیاں بیچنے کے لیے؟ آگ، جس کو وہ پنجاب والے بالن کہتے ہیں، وہ لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی ہے چولہوں میں یا دوسرے استعمال کے لیے، وہ دنیا بھر میں لکڑی اس طرح آگ جلانے کے لیے بھی لوگ باقاعدہ بیچتے ہیں. تو اب کسی کی زمین میں نہیں، جس جنگل کی جو ہیں وہ لکڑیاں وہ کاٹ سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہ آپ ہریالی ختم کرنے کے لیے یا جنگل ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی ملکیت نہیں ہے یا آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے وہ جنگل میں کرتے ہیں تو اس پہ تو میں نہیں روک لگا سکتا. لیکن کون سے درخت، اگر وہ غیر ضروری درخت کاٹ رہے ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر وہ ناجائز کر رہے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ اگر عورت بلا ضرورت فقط پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے جاب کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ عورت، مثال کے طور پر ہماری عورتیں چاہیں گی کہ عورتوں سے علاج کرائیں، ان کو مردوں کے پاس نہ جانا پڑے. تو عورت نہیں پڑھے گی تو پھر کیسے عورت سے علاج کرائیں گی؟ ڈاکٹر بننا غلط نہیں، لیکن ان شعبوں میں جہاں عورت کی ضرورت نہیں ہے، ٹیچنگ کرتی ہیں، نرسنگ کرتی ہیں، یا جو ان کے ایسے شعبے ہیں، کوکنگ کے کورس کراتی ہیں یا دیگر معاشیات ان کے گھروں، اس کو پتہ نہیں ہوم اکنامکس کہتے ہیں، جی. بہت سے ان کے ہیں اس طرح کے سلسلے. مگر عورت وہ کام جو مردوں والے ہیں اور وہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ نہیں جی ہم مردوں کے شانہ بشانہ، تو پھر آپ عورت نہیں رہتی. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، وہ تعلیم جو عورت زن کو نازن کرتے، یعنی پھر نہ وہ اچھی ماں رہتی ہے، نہ اچھی بیوی رہتی ہے، نہ اچھی بیٹی رہتی ہے. ورکنگ وومن کی زندگی میں اس کے مزاج میں فرق آ جاتا ہے. وہ چونکہ خود کمانے لگ جاتی ہے. اب کتنی بچیاں ہوں گی جو گھر کی کفالت کے لیے مجبوراً کما رہی ہیں کہ نہیں ہے گھر میں کوئی اور کمانے والا، گھر کو سپورٹ. تو کون سی جاب کریں؟ اب اس میں شرعی قیود کتنی ہیں، یعنی شرعی قیدیں، پابندیاں جو ہیں، میں ان سے آزاد کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا. میں شریعت میں دخل نہیں دے سکتا. جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں
وہ شریعت کی پابندیوں میں رہ کے جہاں وہ محفوظ ہو. شریعت تو عورت کو مسجد آنے سے روک رہی ہے کہ اگر راستہ محفوظ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے حفاظت نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھے. پہلے مسجدوں میں آتی تھی، اب ان کے لیے حفاظت کے لیے موسم، ماحول، کتنی چیزیں ہیں. تو شریعت نے عورت کی حفاظت، باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، اس کے لیے یہ رکھے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کہ اس کو اس کی حفاظت بھی رہے. اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کون ہے جو اس کو چھو سکے گا؟ غیر کو تو چھونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں عورت کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے ہیں. مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے، تجارت کر سکتی ہے. آج کل آن لائن گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتی تھی. تو جو کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہ آپ کی یعنی نسوانیت کا تحفظ بھی ہو، آپ کی عزت پارسائی محفوظ ہو، اور آپ کو غیر مردوں کے ساتھ وہ اختلاط جس طرح ہوتا ہے جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، اس سے بچیں تو شوق سے کریں. کتنے شعبے ہیں جہاں انہی کا کام ہے، مگر وہ دوسرے مردوں کے شعبے میں کیوں آنا چاہتی ہیں؟ اور پھر ان کے جسمانی ساخت میں اور اللہ تعالیٰ نے قوت میں بھی فرق رکھا ہے. تو عورت کو عورت رہنا چاہیے. وہ اپنی نسوانیت کو ختم کر دے گی تو پھر اس میں حسن کیا رہ جائے گا؟ جنید آفریدی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ دوسری شادی کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شرعاً نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی آپ کی پابندیاں، قانون آپ کی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ پہلی بیوی کو علم بھی ہو، اجازت بھی ہو. شرعاً نہیں ہے، شرع میں اس کا نہیں ہے. لیکن وہ دوسری شادی اسلام نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. اور کس شرط کے ساتھ؟ کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی. اور عدل کرنے میں مسئلہ محبت میں عدل نہیں ہوتا، باقی معاملات میں عدل نہیں کر رہے ہیں، ایک دم جھکاؤ اس طرف ہو گیا، پہلی بیوی، بچوں کو بھول جانا، ان کے تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ عدل کر سکیں. تو شرعاً پہلی بیوی کی اجازت نہیں چاہیے، آپ کے قانون کے حساب سے چاہیے. وہ اگر آپ جھوٹا کاغذ بنا کے اس کے دستخط کر کے ڈال دیں یا یہ کریں، یہ آپ کے معاملات ہیں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. تو قانون ہے تو آپ کے ملک کا قانون ہے، آپ کو اس کے حوالے سے اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن شرعاً ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہاں آئلی قوانین جن کو مسلم پرسنل فیملی لاز کہتے ہیں. میرے والد صاحب قبلہ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے مسلسل آخر وقت تک بار بار کہتے رہے کہ اس میں جو غیر شرعی باتیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. مگر این جی اوز کے لیے، باہر سے فنڈنگ کے لیے، دوسروں کو، غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو چھیڑا نہیں جاتا. یعنی اور خرابی دین کے خلاف تو بناتے ہیں بڑے مزے سے، دین کے مطابق بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ عمل کرنا مشکل ہے. عجیب سی بات ہے. اللہ کو راضی نہیں کرنا، اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنا. ان کا اگلا سوال کہ ڈاکٹرز اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ انہیں آنے والے بچے کو تیلیسیمیا لاحق ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی نشاندہی ہو سکے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ٹیسٹ کو منع نہیں کرتے، اس بات کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی وقت بھی کسی کو کچھ ہو جائے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لڑکی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو سسرال جو ہے 10 ہے، لڑکے کو ہے تو اس کو چھپاتے ہیں. یہ عجیب مزاج ہے. تو ٹیسٹ کرانا، بلڈ ٹیسٹ کرانا، اس میں شرعاً ہم نہیں روکیں گے ان کو، لیکن اس بات کو وہ بھی سمجھیں کہ عزت کے ساتھ ہونا چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے. باقی بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں دونوں، کوئی حرج نہیں. ان کا اگلا سوال کہ پہلے ہم مغربی ممالک کی حالت کو دیکھ کر طنز کیا کرتے تھے، لیکن اب خود ہمارے ملک میں طلاق کی شرح خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے. رہنمائی فرما دیجیے کہ ٹوٹتے ہوئے گھر کو کیسے بچایا جائے. یہ غلط ڈرامے بند کرو نا.
یہ جو آپ ڈرامے بنا رہے ہیں روز ہر چینل پہ جناب، پتہ نہیں قسط وار ایپیسوڈ آ رہے ہیں اور عنوان کیا رکھے ہوئے ہیں، فری ٹیوشن دی جا رہی ہے آپ کو بے راہ روی کی۔ آپ کے پرنٹ میڈیا کیا کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کیا کر رہا ہے آپ کے جو ملک میں؟ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کی انڈس یونیورسٹی، یہی نام ہے نا، 19 اکتوبر کو نئے داخلے لینے والے طلباء کے لیے پارٹی انہوں نے ارینج کی، منعقد کی، جس میں شیطان پرستوں کی مذہبی علامتوں کو انہوں نے آویزاں کیا۔ دیواروں پر لگے بینرز پہ لکھا ہوا تھا شیطان تم سے راضی ہے۔ عوام کے احتجاج پر یونیورسٹی انتظامیہ نے معافی مانگ لی۔ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، کرتے ہوئے انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لوگ احتجاج کریں، لوگوں کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح باہر والے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نا کہ ان کا ٹیمپریچر دیکھو کہ ابھی بھی عشق رسول باقی ہے یا نہیں، غیرت باقی ہے۔ تو تم لوگ ایسی چیز کو انوویٹ کر رہے ہو، خود اس کو پیش کر رہے ہو، تو تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بہنوں بیٹیوں والے نہیں ہو تم لوگ؟ معافی مانگ لی اور کہا کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تمہاری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ کوئی مذاق کرے برداشت کرو گے؟ قوم کی ماؤں بیٹیوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کچھ وقت پہلے کراچی کی آئی بی اے انٹرنیشنل کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی میں بھی ہم جنس پرستی، ٹرانسجینڈر کہتے ہیں جس کو، اس کے عنوان سے ڈانس پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی عوام کے احتجاج پر یہی کہہ دیا یہ مذاق کر رہے تھے، کیونکہ پروٹیسٹ آیا، لوگوں کا دیکھا کہ نہیں جی یہ ناقابل برداشت لوگوں کے لیے، تو اس پر ایکسکیوز کیا کیا، نہیں جی ایسی جوک کر رہے تھے ہم لوگ فار دا فن، یہ اس طرح کی باتیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو جب اس کا پروگرام بناتے ہیں اس وقت احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا جی، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، تو بچوں کو اجازت دیں آپ کہ وہ آپ کو گالیاں دیں؟ اب بچیوں کو اجازت دیں کہ وہ جناب جائیں اور آپ کے سامنے گھروں میں آ کے جو دل چاہے کریں؟ اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، عجیب مزاج ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ اشتہاروں پر، یہ جتنی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں آپ کے ٹی وی پر یا دوسرے، وہ چند سکوں کے لیے ہی لڑکیاں اپنے کپڑے کم کرنے یا جو حرکتیں کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایمان کا تو کوئی وہ قدر نہیں ہے، صرف 4 پیسے مل جائیں گے۔ نیم اور فیم کے لیے کتنے لوگ آ گئے کہ اس فیلڈ میں شوبز میں جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جوانی ہے 10 سال 15 سال، اس کے بعد پھر کیسی وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ میں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ اگر واقعی راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے، اگر وہ ہے تو آپ خود سنبھلیں گے، نہیں ہے تو پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب تم میں حیا نہیں رہی تو جو چاہے کرو، کیونکہ جب حیا ہی نہیں ہے تو تمہیں پھر روکنا ٹوکنا، تمہارا ضمیر بھی مردہ، تمہارا دل و دماغ پتہ نہیں کون سی تعلیم ہے۔ محمد شفیع صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ حضرت ابو ذر غفاری کا فرمان ہے کہ صبح کا کھا کر شام کے لیے رکھنا توکل کے خلاف ہے، تو کیا مستقبل کے لیے مال جمع کرنے کو شریعت ناپسند کرتی ہے؟ صاحبان توکل کے درجے ہیں، آپ اگر کما رہے ہیں اور اس میں رکھ رہے ہیں منع نہیں ہے، مگر آپ اس طرح رکھیں کہ جناب جس کا حق ہے اس کو نہیں دے رہے۔ اب آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن بچے رل رہے ہیں، وہ بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا، بیوی کو نہیں دے رہا، روک رہا ہے، وہ جمع کیا ہوا جو ہے نا اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ باقی یہ کہ تجارت کرنا، مال رکھنا، اسٹاک رکھنا شرعاً منع نہیں ہے، مگر یاد رہے ہمیں کہا گیا دنیا برتو،
دنیا دار، ایک جملہ سن لیں، دنیا دار ہونا برا نہیں، دنیا پرست ہونا برا ہے۔ جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کے اخلاق بگڑتے ہیں، آپ کی عادتیں بگڑتی ہیں۔ تو یہ وہ جو توکل کا درجہ صاحبان توکل کا، وہ تو جانوروں سے کہتے ہیں نا سیکھو کہ وہ اگلے دن کے لیے نہیں رکھتا کہ اگلا دن میری زندگی میں ہے تو رب مجھے دے گا، مگر تجارت والا اسٹاک بھی رکھے گا، اس کو ضرورت ہے۔ تو وہ اس توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ سب ڈپینڈ ہی اس پہ کرنا، آپ ریلائے اس پہ کرتے ہیں، وہ اس شریعت وہ منع کرتی ہے کہ نہیں اللہ پہ۔ مثلا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، تالا بھی لگاتا ہوں، تو یہ کیا توکل کے خلاف ہوگا؟ تدبیر اختیار کرنا منع نہیں ہوتا، وہ ایک اعلیٰ درجہ ہے توکل کا۔ وہ پہلے اس جیسا ایمان آپ کی حالت ہو، لیکن اس میں بھی آپ کو ہاتھ پھیلانے کو نہیں کہا گیا، محنت کرو، اگلے دن آیا اگلے دن محنت کرو، قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں کہ اتنا کھاؤ کہ تم مرو نہیں جتنا ضرورت ہے۔ لیکن پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ۔ تو توکل کی پوری کیفیت کو سمجھیں۔ سطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کا حکم موجود ہے، تو اب یہ حکم باتھ روم میں کس طرح پورا کریں گے؟ کیا وہاں پڑھنا جائز ہوگا؟ زیر لب آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ آپ کے ہاں باتھ روم جو ہے نا جس طرح کے اب بن گئے اٹیچ باتھ، کہ اس میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے اور باتھ کا بھی آپ کا ہوتا ہے، تو زیر لب آپ پڑھتے ہیں۔ اب وضو بھی بہت سے لوگ وہیں کرتے ہیں، تو زیر لب وہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا دعا، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا، دعا بھی تو ہے نا باتھ روم کی جو آپ کی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں آپ۔ تو جو حکم ہے جتنا ہے اس کو سمجھ کے کریں۔ لازمی بات ہے آپ وہاں آواز کے ساتھ تو نہیں پڑھتے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افضل ہے یا گھر والوں پر خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ یہ جو بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ کس کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ اس کا حکم کس نے دیا؟ اللہ اتنی بات تعالیٰ۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے گھر والے بھی تمہارا کسب ہے، تم ان کو کھلانا پلانا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کی ہر جائز۔ میں ہر سال نا رمضان میں بتاتا ہوں مال خرچ کرنے کی 3 حالتیں: انفاق، اسراف اور تبذیر۔ جائز کام پر، گھر والوں پر، جائز چیزوں پر خرچ کرنا انفاق ہے، اس پہ ثواب ہے۔ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تبذیر ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا، جو کام جائز نہیں ہے۔ مثلا میں اوپنلی کہوں کہ ایک صاحب مرد ہیں اور وہ داڑھی مونڈتے ہیں، تو داڑھی مونڈنے سے منع کیا گیا، اس پہ جو خرچ کر رہے ہیں تو وہ ناجائز خرچ ہے۔ یا سینما جا رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو تینوں یہ بتاتے ہیں۔ تو بچوں پہ خرچ کرنا اس کا تو حکم دیا گیا ہے، اس پر تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ اپنی بیوی بچوں پر، بہن بھائیوں، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، اس پہ تو ثواب ملتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کی راہ میں ہے وہ۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کسائی ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 10-15 مرغیاں ذبح کر دے تو کیا وہ حلال ہوں گی؟ تو پھر اب جھٹکے کے گوشت کو بھی وہ بھی ایک ہی بٹن دباتا ہے، چھری الگ الگ ہوتی ہے، بھلے 100 کٹیں، یہ کیسی بات ہے؟ ہر جانور پہ پڑھنا ہے اس نے، اور اس کا ذابح کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، اور ہر جانور پر چھری پھیرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر ایسی علامت جو پڑھی ہے آپ نے اور واقعی یہ یعنی قیامت کی باتیں کہ قرب قیامت ہے، تو اس سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ ویسے ہی اس کو قیامت نہ کہہ دیں کہ بھئی، آپ یہ کہہ دیں کہ جی قیامت کی باتیں، کہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے جو یہ حال ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اتنے لفظ، لیکن ہمارے ہاں زبان پر بہت سے لفظ ایسے آتے ہیں
جو جائز نہیں ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ باقی غلط العام اور غلط العوام، اب فارسی میں خوش آمدید ہے لیکن لوگوں میں خوش آمدید ہے، تو اس پہ جھگڑا کرنے بیٹھ جائیں گے کیا؟ اگر دید کہہ دیا ہے تو وہ دید ہے تو کوئی بات نہیں، تلفظ ہے۔ اسی طرح انگلش کے کتنے لفظ ہمارے ہاں، اب ٹول کو ہمارے ہاں سارے ٹول پلازا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ٹول ہے۔ تو اتنی باتوں پہ ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ بہرحال جو لفظ شرعاً گرفت والے ہیں، پکڑ والے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ شوہر کا بیوی کو ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دینا واجب ہے؟ اگر ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، دور کہیں رہتے ہیں تو لازمی بات ہے آسانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر خرچ اخراجات کے حوالے سے سفر کا خرچ، دوسری چیزیں شوہر پہ بار پڑتی ہیں، آسانی نہیں ہے، تو سال میں بھی جاتی ہیں۔ اور اگر شہر میں رہتے ہیں تو وہ اگر ملتی ہیں تو اس کو منع نہیں ہے، مطلب صبح جائے شام کو آ جائے۔ رات رہنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ماں باپ کے گھر جا رہی ہے، رات رہنا، تو اس میں شوہر کی اجازت، اور شوہر کہے کہ نہیں صبح جاؤ شام کو آ جاؤ، تو پھر وہ آ جائے۔ تو باقی آنا جانا اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر گھروں کا مسئلہ ہے۔ گھر میں بہو موجود ہے، نند آتی ہے شوہر کی بہن، نند کہتے ہیں اصل لفظ نند ہے، بہرحال وہ آتی ہے، آ کر انٹرفیئر کے گھر کے معاملات میں، بھائی کے بیوی کے معاملات میں ایسا دخل جو نہیں دینا چاہیے۔ جو دینے کے لائق ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں دینا چاہیے اس کی وجہ سے وہ جو بہو ہے وہ برا مناتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، یا یہ کہ یہ کیوں مجھے اس طرح کرتی ہیں۔ یہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ جہاں پیار ہے، دوستی ہے، آپس میں مشورہ ہے، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پسند کرتا تو وہ جو آتی ہے وہ ماں باپ سے ملنے آئے، بھائی بہنوں سے ملنے آئے، مگر ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ یہ جاتے ہیں اس کے گھر میں دخل اندازی کے لیے، وہ پسند کرے گی اپنے گھر میں، تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ باقی ملنے ملانے پر محبت سے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایزی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرتا ہے مہینے میں مل لو، لیکن خوش ہے اپنے گھر میں، کوئی بات نہیں، ماں باپ کو بھی خوشی ہے۔ اور اگر آسانی ہے، آنا جانا ہے، تو ہر روز بھی اگر وہ لے جاتا ہے، نہیں لے جاتا، اب یہ کہ بہو روز نہ جائے، بیٹی روز آئے، یہ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو محبت سے جو ہو نا، وہ معاملہ بہتر ہے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ زلزلے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے؟ اور اگر زلزلہ آ جائے تو ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ اتنا ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے نا۔ وہ ایک مرتبہ ایک وزیر نے کہہ دیا تھا زلزلہ آئے تو سب سے پہلے جاؤ مین سوئچ بند کرو۔ اس آدمی کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اور اتنی ہمت، اتنی جرأت اس وقت جانا کرنا، یہ اللہ تعالی کے کام ہے۔ ہمارے لیے اس میں وارننگ بھی ہوتی ہے، ہماری بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے انتباہ جس کو وارننگ کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اور احادیث شریفہ کے مطابق قیامت کے قریب زلزلوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور واقعات جو ملتے ہیں، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو زمین ہلنے لگی، تو آپ نے کہا کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ بلکہ آپ نے درا اس کو مارا بھی۔ تو اس سے پتہ چلا بدعمالیاں۔ اچھا، اب میں جو بات کر رہا ہوں نا، اس کو کوئی وہ دوسرا ایشو نہ بنا لے۔ آپ لوگ جو میزائل برساتے ہیں، آپ نیچر سے لڑ رہے ہیں، آپ لوگ پہاڑ کاٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس کیا ہوا ہے آپ اس کے خلاف نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں، وہ بھی زمین کو متزلزل کرتے ہیں۔ اب افغانستان پر کتنے بم گرائے گئے، آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو زمین کے آپ اللہ کے نظام کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں۔
اب وہ جو حرکت ہوتی ہے، جو کچھ ہوتی ہے، لازمی بات ہے وہ اللہ کی زمین ہے اور آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں، یہ بھی وجہ بنتی ہیں۔ اور آپ کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، وہ اچانک آتا ہے، سیکنڈوں میں کیا کچھ کر جاتا ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے ہر وقت، اللہ تعالیٰ سے استغفار، سوئیں تو توبہ کر کے سوئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے اور ہماری موت ہو جائے۔ تو توبہ کرتے رہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ، خود اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ جی میں نے آج سارا دن کیا کیا۔ 10 منٹ سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے یاد کریں کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، توبہ کر کے سوئیں۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا جس طرح انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے، اسی طرح کیا جانوروں اور دیگر حشرات الارض کی ارواح بھی قبض کی جاتی ہیں؟ قرآن کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ذی روح، جس کو اللہ نے، جس کو اندر روح ہے، اس نفس کو موت کا ذائقہ، ان کی روحیں بھی قبض ہوتی ہیں۔ اب جب ان میں روح پھونکی گئی ہے تو قبض ہوگی۔ اس میں جو پودوں کی زندگی کے حوالے سے سائنس بتاتی ہے کہ وہ بھی زیرو ہے؟ جی، پودوں کو اس طرح کا زیرو نہیں کہا جاتا، نباتات کا معاملہ، جمادات کا معاملہ اتنی سمجھ تو ہے، وہ الگ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی یہ ہے کہ جب تک وہ تر و تازہ ہیں وہ زندگی ہے، اس کے بعد وہ مرجھا جاتے ہیں۔ تو وہ والی ان کی روح کا جو معاملہ ہے، جس طرح انسان کا یا ذی نفس کا، وہ نہیں ہے۔ محمد وسیع احمد صاحب کے سوالات: بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے وقت پاؤں کا مسح کرتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں، اور سمجھانے پر سمجھتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے قرآن میں۔ قرآن کے الفاظ کو بنیاد بنانے والے، ظاہری ترجمہ جو ان کی سمجھ میں آئے وہی کرنے والے میرے بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں تھامیں گے۔ اور وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتیں سکھا دیں۔ اگر وہ کہیں گے قرآن میں صرف اتنا حکم ہے تو ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، اس کا کیا بیان کریں گے؟ وہ سنت ہے تینوں کام۔ اگر انہوں نے وضو کے لیے صرف یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے، تو قرآن میں تو جو 4 فرض ہیں ان کا بیان ہے، بھئی کونیوں تک ہاتھ دینا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، کعبہ ان کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ پہلے 3 کاموں کا کیا کریں گے پھر؟ وہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، گاگل یا ناک میں پانی کھینچنا، اس کے بارے میں کیا کریں گے وہ؟ تو برائے مہربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے گا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ حکم دیا گیا اطیعوا الرسول، حکم دیا گیا کہ ان کی پیروی کرو، تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اپنی عقل کو نہ، اتنے بڑے بڑے ائمہ، ان لوگوں نے جب وہ سب کچھ واضح کر دیا تو آپ ان سے یا تو آپ مقابل آئیں ان کے، اگر ہیں مقابل سمجھتے ہیں آپ تو آئیں، پھر آپ کی حیثیت معلوم ہو۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ اگر مجبوری کی حالت میں کوئی عورت روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلے اور خاندان والے اس بنا پر اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں تو ان پر کیا حکم لگے گا؟ پارسا عورت، پاک باز، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، بدکاری کی آپ یعنی وہ نہیں ہے اور آپ لگا رہے ہیں، ایک روایت میں 40 سال، ایک میں 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ بڑا سخت حکم ہے۔
ارے وہ میں جانتا ہوں، پتہ بھی نہیں ہوتا، بندے کے لیے یا عورت کے لیے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور عورت صنف نازک اس کے لیے ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورت کے معاملات کو اتنا وہ کیا ہے نا۔ لیکن یہ کہ معاشرے میں آپ کے ہاں اب وہ مجبوری کے تحت نکلی ہے، آپ نے اس کی اگر اتنی خیر خواہی تھی تو آپ اس کی اتنی مدد کرتے کہ اس کو نہ نکلنا پڑتا۔ اب وہ نکلی ہے، اور آپ مثال کے طور پر سامنے ہے، آگے مردوں کا معاشرہ ہے، ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی، یعنی مردوں کی دباؤ والی سوسائٹی ہے۔ اس میں اس کو کتنی چیزیں سہنی پڑتی ہیں، فقرے کستے ہیں، جملے کستے ہیں، رویہ کیا رکھتے ہیں، اور اگر یہ کہ بدکاری کریں، سیاست میں بھی، سیاست کا میدان تو سب سے زیادہ وہ گیا گزرا ہے، جتنی ہے وہ ان کو اگر خوش کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کیا سلوک کرتے ہیں اللہ بچائے۔ تو کسی پاک دامن پر تحقیق نہیں ہے، اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو۔ الزام لگا رہے ہو، کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ اچھا اس پہ لگا رہے ہو تو جس نے اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ مرد کے لیے معاف ہے، عورت مجرم ہے، دونوں مجرم ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اسلامی قوانین نہیں ہے، تعزیرات نہیں ہیں۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ بارش کے دنوں میں تیز رفتاری کے ساتھ بائیک یا گاڑی چلاتے ہوئے اکثر لوگ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان پر کیا حکم لگے گا؟ جب ان کی پکڑ ہوگی پتہ چل جائے گا ان کو۔ میں نے کئی مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا ہے۔ بغداد شریف میں بارش ہوئی تھی، سڑکیں تو پکی نہیں تھی، مٹی سے پانی ملتا ہے، کیچڑ مڈ جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں۔ آپ بے دھیانی میں آپ کی چپل سے، جو جوتا پہنا ہوگا، اس سے وہ کیچڑ لگ کے اچھلا، اور جو سامنے دیوار تھی کسی کی اس پہ جا کے چپک گیا، ارادتاً نہیں، جس کو ان انٹینشنلی کہتے ہیں، غیر ارادی طور پر۔ امام اعظم کو احساس ہوا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ آپ سفر طے نہیں کرتے، رکتے ہیں۔ جس کا وہ دیوار ہے، ہمارے ہاں دیواروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی کی دیوار پہ کیا کچھ لکھتے ہیں، کیا کچھ لگا دیتے ہیں بغیر۔ امام اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا، جس کا مکان تھا وہ غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، لیکن ساری دنیا جانتی تھی، بغداد شہر میں امام اعظم کو سب پہچانتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام میرے دروازے پر، خیریت؟ آپ نے فرمایا ذرا آؤ باہر۔ وہ آیا باہر، آپ نے دکھایا کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، ارادتاً نہیں ہوا، جان بوجھ کے نہیں ہوا، انٹینشنلی نہیں ہوا۔ میں اگر اس پہ پانی ڈالوں اتارنے کے لیے تو تیری دیوار کی مٹی یا رنگ بھی اترے گا، جس کا اتارنا مجھے جائز نہیں ہے۔ کھرچوں بھی تو تیرے دیوار کی مٹی یا رنگ اترے گا ساتھ، تو وہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ چیز ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن تو میری پکڑ کر سکتا ہے کہ میری دیوار پر اس طرح آپ نے، تو اگر کوئی اس کا جرمانہ یا جو بھی کچھ ہے یا اجازت دے دے تو میں اس کو دھو دوں، تاکہ کل میری پکڑ نہ ہو، تو میری شکایت نہ کرے۔ آپ اندازہ کریں حساس سینسیٹیوٹی کتنی ہے۔ اس نے کہا جی آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا ضرور۔ وہ اندر گیا، غسل کر کے آیا۔ اس نے کہا دیوار بعد میں صاف ہوگی، پہلے میرا دل صاف کر۔ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس کی ایسی تعلیم ہے۔
بیل بجا کے بھاگ جانا دوسروں کے گھروں میں. اسی طرح بھئی آپ گاڑی آہستہ بھی کر سکتے ہیں کہ راہگیر چل رہے ہیں، آپ وہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ اسلامی تعلیمات ہے نہ اخلاق ہے. اگر آپ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں اور مہذب سویلائزڈ کہلاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا کرے گا آپ کو کیسا لگے گا؟ غلط بات ہے یہ. عبد الکریم صدیقی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ یاجوج ماجوج کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیجیے. کب کی بات ہے جب ہم نے گفتگو کی تھی؟ کووڈ تھا 2020. 2020 میں. یہ قیامت کے بارے میں جتنی اب ہر حدیث کی کتاب میں باب علامات قیامت، اس میں بھی ان کا ذکر ہے. جہاں قرآن میں یاجوج ماجوج کے الفاظ آئے ہیں تفسیروں میں اس کا بیان موجود ہے. تو وہ آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح دیکھ لیں. اور میں نے تو تفصیل بھی بتا دی تھی، سورہ کہف میں ہے غالباً ذکر، تو اس کی تفسیر میں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا بیان وہاں. مگر آپ کو کیوں جاننا ہے؟ آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمیں لے جا. وہ جو قیامت کی خاص نشانیاں ہیں اس وقت کیا حالت ہوگی، تو اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال قیامت سے پہلے عام ہو جانے والے مختلف فتنوں اور اخلاقی برائیوں کا نام ہے، یہ کوئی شخص نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. یہ زیادہ عالم ہوں گے، ان کو زیادہ معلوم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا، جو ہمارے پاس ہے، ہم ان لوگوں کی باتوں کو کیا سمجھیں؟ وہ کہتے ہیں جی پلسرات یہ دنیا ہے، یوں ہے، تو یہ آپ کی سوچ ہے. باقی آپ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آپ کی بات کو نہیں سن سکتا. کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عالم ہو، نبی کے مقابل بات کرے گا نہیں، نبی کے مطابق کرے گا تو سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جہاں آ جائے وہاں پہ دم مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ کی عقل کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی جو میں سمجھاؤں بس وہی ہے. تو آپ کو اگر نہیں ماننا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہی ہے، دجال کوئی شے نہیں ہے، تو آپ اسی کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے اس دنیا کی اصلاح یا اپنی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ بالفرض اگر آپ سمجھ رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جو آپ کے زیر اثر ہیں، ماتحت ہیں، ان کو کیا کیا ہے؟ دجل دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکے تو ہے نا، وہ دجال اس کے لیے خاص طور پر آیا، مسیح دجال، اس کے لیے دعائیں بھی آئی ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کی جائے. بہرحال نہیں جی نماز وہ نہیں ہے جو یہ آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، نماز کے معنی یہ ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ بہت آئے بہت گئے، یہ فیض ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء حق کو سلامت رکھے، ان سے صحیح تعلیم مل جاتی ہے، جواب مل جاتا ہے. حمزہ معین صاحب کا سوال کہ اگر حافظ قرآن پاک کی کچھ صورتیں بھول جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یاد کرے، پڑھتا رہے. ہمارے ہاں بچوں کو قرآن کریم یاد کروانا، حفظ کروانا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. ان کا اگلا سوال لیکن یاد کرنا آسان، یاد رکھنا مشکل. نہیں پڑھتے ہیں تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بینائی کے بارے میں بھی ہے. تو جو قرآن کریم یاد کر لے اس کو روز پڑھنا چاہیے. بھول جاتا ہے تو وہ توبہ کرے اور پھر دوبارہ پڑھتا رہے. ان کا اگلا سوال کہ اگر
ماں باپ اولاد سے اچھا سلوک نہ کرتے ہوں تو اب اولاد کے لیے کیا اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب اس سلوک سے مراد کیا ہے؟ واقعی وہ ظلم کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کی خواہشات پوری نہیں کرتے؟ اب ان میں خواہشات جو ضروری ہیں، جائز ہیں، ان کی بات ہے، یا جس طرح یہ چاہتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، یہ تفصیل تو انہوں نے نہیں بیان کی ہے۔ بدسلوکی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کھانا پینا، اوڑھنا پہننا یا پڑھنا، یا آپ کو نیکی سے روکتے ہیں تب آپ بات کریں۔ اگر یہ کہ کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں وہ سختی کرتے ہیں اور آپ کو صحیح نہیں دیتے ہیں، تو آپ اگر بالغ ہو گئے ہیں تو آپ کمانے لگ جائیں، کہیں نہ کہیں کچھ صورت کر لیں، لیکن ماں باپ سے اس طرح پیش آنا کہ وہ اس میں ذلت ہو، توہین ہو، انسلٹ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو سمجھانے کا طریقہ رشتہ داروں کے ذریعے، دوسرے ذریعے، لیکن یہ کہ کون سی بات ہے۔ اور اگر آپ کی خواہشات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر خواہش پوری ہو تو وہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ سختی ان کی آپ کو آج نہیں سمجھ آ رہی ہے، کل سمجھ آ جائے گی۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور ایک جگہ یہ کہ نطفے سے پیدا کیا گیا، اس کا کیا معنی ہے دونوں باتوں کا؟ نطفہ کس چیز سے تیار ہوتا ہے؟ غذا سے تیار ہوتا ہے، مٹی، وہ مٹی سے ہی اجزاء بنتے ہیں اس کے۔ تھوڑی سی توجہ کرتے تو بات سمجھ آتی ہے، آپ جو کھاتے پیتے ہیں وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی سے ہی آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مٹی سے بنایا، اب اس کا پروسیس ہے، نطفہ جو ہے تیار جو ہوتا ہے، جس کو سیمن بھی کہتے ہیں آپ لوگ، وہ کس سے تیار ہوتا ہے؟ ان کا اگلا سوال کہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ فقط سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ حدیث شریف کے مطابق مدینہ منورہ میں فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر 2016 میں جو حملہ ہوا تھا وہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کس چیز بارے سے میں حفاظت کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر ہی گھر کا دشمن آ جائے، باہر سے کوئی حملہ آور ہو، اس کی دونوں کی بات الگ ہے یا نہیں ہے؟ اور کس طرح کا حملہ؟ جو حفاظت کر رہے ہیں وہ کس چیز سے حفاظت کر رہے ہیں؟ کہ جو وہاں پر جو جادو، جنات وغیرہ یا شیطان، اس کے اثرات۔ باقی رہا حملہ، دجال نہیں داخل ہو سکے گا مدینہ منورہ میں، احد سے پیچھے رہے گا، آگے نہیں آ سکے گا۔ باقی مدینہ منورہ میں کتنی وباؤں سے حفاظت، لیکن اندر والے ہی خوش جو کر رہے ہیں، تو اس کا کیا میں جواب دوں؟ بھئی آپ کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا، آپ کے وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہی آپ نے کسی چور کو پالا ہوا ہے یا خود کوئی چور بیٹھا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ آئی؟ اور وہ بھی وہ جو سازش کی تو وہ کامیاب ہو سکے کیا؟ اگلے سوالات علینا طارق صاحبہ کے ذوق نعت اور شوق نعت میں کیا فرق ہے، اور ان دونوں میں سے ہمیں کسے اختیار کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں لفظ مذاق جو ہے نا وہ ہنسی کو کہتے ہیں، حالانکہ مذاق کے معنی آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ، آپ کا مزاج، اس بندے کا مذاق بہت اچھا ہے، یعنی اس کا ذوق بہت اچھا ہے۔ شوق کسی چیز کے لیے یعنی تڑپ ہونا، اس کی طلب ہونا، ذوق اس چیز میں لطف آنا، تو ذوق و شوق کہتے ہیں کہ آپ کو نعت شریف کا شوق بھی ہو کہ آپ کو نعت شریف سننے کو ملے، اور ذوق یہ ہے کہ آپ کو اس میں لطف آئے، مزہ آئے۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر کے بتایا۔ ان کا اگلا سوال کہ نعت خوان حضرات بعض اوقات جو اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں جس میں جی بھر کے گنبد خضرا شریف کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کی تمنا کرنا درست ہے؟ مہربانی کیجئے، آج کی
پروفیشنل نعت خوانی کو آپ معیار نہ بنائیے. کس کا کلام ہے، پڑھنے والا کون ہے، کیسے پڑھ رہا ہے اور سنا کیسے جا رہا ہے. آج کی اس بات کو معیار، اسٹینڈرڈ نہ بنائیے. نعت شریف آسان بات نہیں ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے. کہیں بات غلط ہوتی ہے تو یعنی حد سے دونوں طرف بڑھنا، اوپر بڑھنا یا گھٹانا، دونوں طرح ہلاکت ہو جاتی ہے. بہت سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی کچھ لوگوں نے نعتیں پڑھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پسند نہیں کیا، اصلاح بھی کی شعروں کی. آج جو پڑھ رہے ہیں، جس طرح پڑھ رہے ہیں، جیسے کلام لکھے جا رہے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. میرا کہنا یہ ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہ نعت پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کلام اور جس طرح پڑھ سکتا ہے اس طرح پڑھے. اس کو پتہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے کس طرح پڑھ سکے گا اور کیا پڑھ سکے گا، اس کو معیار بنائے. یہ آسان بات نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. کتنے ہیں، باشرہ ہیں یا نہیں ہیں، باوضو ہیں یا نہیں ہیں. اسٹیج پر آ کر تو ٹوپی بھی ہو جاتی ہے، بڑی اچھی ٹوپی، باہر نکلے وہاں سے ٹوپی بھی غائب، دوسرے لباس میں کیا کچھ حرکتیں ہوتی ہیں اور کیسے جناب سیریں ہوتی ہیں اور کہاں کہاں کی تصویریں بنتی ہیں. فیس بک بھرا ہوا ہے. پیسے مل رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ پیسوں کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں تو پیسے مل رہے ہیں، نعت خوانی سے خالی نہیں رہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ پیسے مل رہے ہیں، مگر ثواب کس کو ملے گا؟ دوسرا یہ کہ جو سوال میں آئی ہے بات، کیا اس کا حال ہے یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سنا رہا ہے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کلام پڑھا. کلام کے بعد آپ نے فرمایا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اگر یہ آپ کا حال ہے تو آپ جیسا آدمی تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، اور اگر یہ آپ کا حال نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کانپ جانے والی باتیں ہیں یہ. آپ کی اپنی کیفیت بھی ہے، آپ کا اپنا بھی وہی حال ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شوق تو آپ بہت دکھا رہے ہیں، محبت تو بہت دکھا رہے ہیں، اور حال نہیں ہے، تو پھر اس کو میں کیا کہوں؟ اگر آپ میری بات سمجھے تو خوش نصیب ہیں وہ. نعت خوانی بہت بڑی بات، اعزاز ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑی سعادت ہے. تو جو نعت خوانی کرے اپنے آپ کو ویسا بنائے. یہ جو محفلیں آج کل ہو رہی ہیں، کمپیئر کیا کر رہے ہیں، نعت خوان کیا کر رہے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں نا، یہ معیار نہیں ہے. سب کا حال ایک جیسا بھی نہیں ہے. جو ادب آداب کو سمجھتے ہیں اور واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرتے ہیں، سبحان اللہ. باقی میں نے جو کچھ کہا، اللہ مجھے بھی اور دوسروں کو بھی ادب کی توفیق دے. آمین. تنزیلہ فاروقی صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا مسلمان کے لیے ذلیل کا لفظ کہنے والے پر کوئی شرعی حکم لگے گا؟ کس کو ذلیل کہا؟ ذلت کے الفاظ کہے گئے ہیں، لیکن کس بات پر؟ اگر اس نے ایمان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور عاجزانہ طور پر، جس کو انکسار کہتے ہیں نا، ہمبلنس، کوئی خود کو عبد ذلیل کہتا ہے کہ میں بہت ذلیل بندہ ہوں، وہ عاجزی ہے. مگر دوسرے کو الزام دے رہا ہے، تہمت دے رہا ہے، یا واقعی اس کو
اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو یہ ذلت والا ہے، اس کے بارے میں پوری تحقیق ہو، ورنہ کوشش کریں کہ آپ وہ لفظ کہہ رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے، کہیں آپ کے لیے وہ وبال نہ بن جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا اگر شوہر راضی نہ ہوا تو بیوی جنت میں نہیں جائے گی؟ اگر وہ بلا وجہ ناراض ہے تو اور بات ہے، اور جن باتوں پر شریعت نے کہا ہے بیوی کو کہ وہ شوہر کو راضی رکھے، ان باتوں پہ ناراض ہے تو وہ جب تک اس کی معافی نہیں ہوتی، کیونکہ جنت میں جانا ہے ایمان کی وجہ سے، ایمان نہیں ہے اور عمل بہت ہے، جنت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان ہے مگر کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، تو اللہ چاہے گا سزا دے کر یا بغیر سزا کے، وہ معاف کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ تو وہ اگر ایمان کی حالت میں ہوگی تو بالآخر اگر کوئی اس کی بدعمالیاں اس کا وہ جو سزا اللہ کا جانتا ہے، بالآخر جنت میں جائے گی۔ فروا انصاری، لیکن اس شوہر کو بھی یاد رکھنا ہے، وہ بھی بیوی کے حقوق بھی تو ہے نا، بیوی سے اپنے حق مانگتا ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے یا نہیں، وہ یہ بھی ذہن میں رکھے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ بد مذہب ہمارے بعض علماء اور بزرگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام میں اور نعتیہ اشعار میں اپنی طرف جانور کی نسبت کی ہے، اکثر وہ کتے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سگ کہا، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ناپاک جانور ہے، تو اپنی طرف اس کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ ارے اس کی وفا کی دیکھو، اگر ایک بندہ کہتا ہے میں شیر ہوں تو وہ جانور ہے، بہادری کی وجہ سے کہتا ہے۔ اس کچھ جو باتیں اللہ نے رکھی ہیں تو سگ کا مطلب ہوتا ہے دروازے پکڑ کے بیٹھنے والا، وفا کے حوالے سے اس کا ہے، تو جانوروں سے وفا سیکھنی چاہیے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں تو عاجزی کے طور پر کہتے ہیں، اور ایسے بہت سے بھرے پڑے ہیں یہ ذکر۔ اب مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب یا آپ کے پیر صاحب یا استاد صاحب آپ کو خط لکھیں اور نیچے لکھ دیں ناچیز، تو یہ انہوں نے کہا ہے عاجزی سے۔ آپ ان کو لکھیں گے جناب ناچیز صاحب، تو وہ عاجزی کر رہے ہیں، اور کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے کہ وہ اس مرتبت کے حوالے سے اپنے آپ کو، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کیا کہو گے؟ سمجھو پہلے، وہ وفا کے لحاظ سے عاجزی کے الفاظ کہے گئے ہیں، اور کس بارگاہ کے لیے کہے گئے ہیں، تو اس میں کوئی وہ آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں، پھر اگر آپ نے اسی طرح ہی سمجھ آیا تو پھر اس میں آپ کی اپنی سمجھ کی کمی ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا دکھاوے کے لیے کہہ دینا، میں اسٹیج پہ بیٹھ کے کہوں جی میں آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، کوئی مجھے گناہ گار کہہ دے تو غصہ آ جائے، تو میں نے جو بیان دیا تھا تو پھر دکھاوے کو دیا تھا نا۔ لیکن کسی کا ایسا بیان جو واقعی عاجزی کے حوالے سے ہے یا وفا کے حوالے سے ہے، اس کو سمجھے۔ ان کا اگلا سوال کہ اسلام میں مروجہ قوالی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ کورس کہتے ہیں آج کل انگلش میں، جی، کچھ آوازیں مل کر اچھا کلام پڑھ لینا، اچھا کلام اچھی آواز سے پڑھ لینا۔ یہ پورا واقعہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار ہوشی کاکی، اور وہ انہوں نے چونکہ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے حوالے سے لکھا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، مروجہ قوالی جو سڑکوں پہ ہو رہی ہے اس کو تو قوالی نہ کہیں۔
اگر کوئی خانقاہ ہے اس میں آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، سننے والے اور سنانے والے شریعت کی باتیں جانتے ہیں، جس طرح چشتی سلسلے میں بزرگوں کے بارے میں ہے۔ لیکن معازف اور مزامیر، یہ باجے گاجے کا جو مسئلہ ہے، اب وہ ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا تھا، وہاں پر وہ بھجن گاتے تھے اپنی ٹھمریاں، اور تو اس کے مقابل میں اچھا کلام پڑھا جانے لگا، تو وہ اس کی حد بندی ہے۔ لیکن یہ جس طرح وہ نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں نہ پتہ ہے، اور لوگ جس طرح بھنگڑا ڈال رہے ہیں، اور یہ قوالی نائٹ خاص طور پر جو شروع ہو گئی ہے، اس کا کوئی شرعن گنجائش نہیں ہے۔ سننے والے بھی سنانے والے بھی آداب سے واقف ہوں اور وہ پابند ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا غلط فاسقانہ کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح کلام صحیح آواز کے ساتھ، اور جو بزرگوں کا جو رہا ہے چشتی سلسلے کے، ان کا جو معمول ہے۔ لیکن یہ جو آج کل قوالی ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال تتا پانی آزاد کشمیر سے محمد افضل صاحب کا، مہر کی کیا اہمیت ہے اور کیوں دیا جاتا ہے جبکہ نکاح کے بعد تو بیوی حلال ہو جاتی ہے؟ مہر کی وجہ سے حلال ہوتی ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، مہر کی وجہ سے حلال ہوتی ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے نا وہ مہر کے ساتھ، اس میں وہ واجب ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ اس سے جو تعلق قائم کرتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ آپ جو دیتے ہیں مہر، اس کی وجہ سے وہ آپ پر حلالی، اس کو حلال ہوتی ہے، حلالی ہے زوجیت، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پڑھیں، پورا واضح بیان اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو ایک یہ گواہ بھی مقرر کیے، اور پھر جو خطبہ اس وقت پڑھا جاتا ہے اس میں بار بار اتقو کے الفاظ آتے ہیں، کتنے 8-9 مرتبہ آتے ہیں، تینوں آیتیں جو خاص طور پہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے لیے ان کو حلال کر دیا، تو وہ اس کی عزت ہے، مہر اچھے مہر والی ہونی چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ دکھاوے کو بہت زیادہ مقرر کر دیں اور پھر دیں نہیں، اس کو دیں، وہ برکت والی رقم ہوتی ہے، اس کی طرف سے کاروبار میں لگائیں اور اس کا جو حصہ رکھیں اس کا منافع میں، اس کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، ارمان اشرفی صاحب، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، زین مغل صاحب، طاہا صدیقی صاحب، فردوس انجم صاحبہ، وقاص مصطفیٰ صاحب، فیصل قادری صاحب، ظہیر عباس صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، محمد عزیر صاحب، اسرار علی صاحب، عرفان رضا صاحب، شاہنواز صاحب، جنید آفریدی صاحب، محمد شفیع صاحب، اکرام شریف صاحب، سفیان علی صاحب، گلریز خان صاحب، ریحان شیخ صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد عمر صاحب، محمد عرفان صاحب، ناصر علی صاحب، شعیبہ منصور صاحبہ، تجمل انصاری صاحب، آصف فاروقی صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، مہرین احمد صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، حنا صاحبہ، عبد الکریم صدیقی صاحب، محمد ایوب صاحب، احمد علی صاحب، حمزہ معین صاحب،
مظفر صابر صاحب، سید ساجد صاحب، علینا طارق صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، رمیزہ ناز صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، فروا انصاری صاحبہ اور محمد افضل صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو نام سناتے ہیں آپ کو محمد زین قادری صاحب، یہ سید احد صاحب لکھتے ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں جی ہمارا نام نہیں لیا، ہم نے تعریف بھی لکھی تھی، کبھی کچھ ایسا۔ اچھا وہ فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے میں کوئی گزر گیا، جان بوجھ کر تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو کسی کا نام اگر رہ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جان بوجھ کر نہیں لیا گیا، ہو سکتا ہے دیکھنے میں نہیں آیا، تو ایسا ہو تو آپ الگ سے میسج دوبارہ بھیج دیں کہ جی میرا نام نہیں لیا، تاکہ آئندہ وہ شامل کر لیں گے، تو اس پہ آپ ناراض نہ ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ لاہور کی پنجاب کالج کی وہ طالبہ بچی جس کا سانحہ پیش آیا، چوکیدار کی باتیں کی گئیں، پھر کہا گیا نہیں جی چوکیدار کا نام لیا گیا ہے، دوسری شخصیات، اس کالج کا اونر کون ہے، اور یہ کہ یہ کیسے ہوا، فلاں کو بچایا جا رہا، مختلف باتیں آئیں۔ احتجاج ہوا، وہ احتجاج کہا گیا نہیں جی فلاں پارٹی نے کروایا تھا۔ طالبات اور طلباء جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، وہ حکومت کی اور میڈیا کی باتیں ماننے کو تیار نہیں۔ احتجاج جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب گروپ آف کالجز کی متعدد عمارتوں میں جا کر لوگوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تھرڈ ایلیمنٹ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ مثلاً ہم ناموس رسالت کے لیے نکلیں، بیچ میں کچھ دوسرے داخل کر دیے جائیں، وہ ہنگامہ کر دیں، تو وہ اصل میں آپ کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ توڑ پھوڑ وہ طالبہ و طالبات ہی کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی ایلیمنٹ، کوئی اور عنصر شامل ہو گیا ہے؟ آگ لگائی مزید یہ کہ ایک کیمپس میں داخل ہو کر ہجوم نے 50 سالہ چوکیدار کو بھی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ کالج انتظامیہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے انہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، یہاں عدل و انصاف کے حوالے سے اپنے ہیں کس طبقے کے لیے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ عدالتیں صرف سیاسی مقدمات ہی سنتی ہیں، ان کی باتیں روز سنتے رہو، باقی لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کیس کب سے مدت سے پڑے ہوئے ہیں، لوگ وہ جیل میں بیٹھے ہیں کہ کب ان کی، اور بعضوں کی بے گناہی ان کی وفات کے بعد ثابت ہوتی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ سلوک ہو جاتا ہے۔ ابھی جو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو کر گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی فیس بک میں پڑھ لیں، کہاں کہاں ان کے ساتھ ان کی کیا پذیرائی ہو رہی ہے۔ یہ پذیرائی انورٹڈ کاماز میں ہے، یعنی تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناموس رسالت کے خلاف، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کیا تھا، تو توبہ تو نہیں کی نا، ان کی توبہ تو نہیں آئی سامنے۔ جو انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف فیصلے دیے تھے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی آگے پیچھے ہو جائے گی چیز، بھول جائیں گے یا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ طلباء کا مسئلہ جو چل نکلا ہے، اس کو اگر حقائق کی بنیاد پر صحیح طرح نہ کیا گیا تو یہ آگ بڑھ سکتی ہے۔ کراچی میں ایک بچی ناظم آباد میں بس کا حادثہ ہوا تھا، مجھے ذہن میں نام نکل رہا ہے، بشرا زیدی۔ ہاں جی۔ اس کے بعد سے کراچی کا ماحول جو بدلا، برسوں تک کیا کچھ ہوا۔
کہتے ہیں نا کبھی لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے، ذہن میں رہے۔ حکمرانوں کو عدل و انصاف سے اگر واسطہ نہیں رہا تو ان کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ یہ جب تک کرسی پہ ہیں 4 دن دھونس جما لیں، کوئی بھی ہو، میں کسی ایک پارٹی کسی ایک فرد کے لیے نہیں کہہ رہا، میرے لیے پاکستان کے جتنے سیاستدان کہلاتے ہیں ان میں انفرادی طور پر ہوں گے جو نیک ہوں گے، باقی سب کے دامن آلودہ ہے، پیسے کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، کتنے جرموں کے حوالے سے، طرفداری کے حوالے سے، کیا کچھ، اللہ معاف کرے، اور دین کے حوالے سے بھی بہت سے ہمیں ان کے بارے میں جو حقائق ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں دین کے خلاف بھی کیا، اللہ تعالی معاف کرے۔ اب دیکھیں نا فلسطین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی رخ دیکھیں، اب دیکھیں کہ فلسطین میں مسلمان کہلانے والوں پر 1 سال سے زیادہ ہو گیا کیا کچھ ہو رہا ہے، 56 سے زیادہ اسلامی ملک اور ان کے عوام کیا کر رہے ہیں، احتجاج ہوئے، بیانات دیے۔ یہ 56 ملک مل کے روک نہیں سکتے تھے؟ 200 سے زیادہ ملک مل کر جنگ بندی نہیں کرا سکے؟ کیوں؟ اب قدرت کی پکڑ دیکھے، دوسری طرف امریکی ریاست فلوریڈا اور دوسری ریاست جارجیا، یہ کیونکہ ان کی کتنی اسٹیٹس ہیں ان میں سے یہ 2، سمندری طوفان کے باعث جو آیا تھا شدید تباہی پھیل چکی ہے۔ یہ اس شعبے کے لوگ جو اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان ماہرین کی جانب سے اسے اس صدی کا مطلب 100 سالہ سب سے زیادہ تباہ کن اس کو کہا جا رہا ہے۔ 25-30 پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کا نقصان فلسطین میں ہوا ہے۔ اب تک امریکی حکومت کو 250 بلین ڈالرز کا مجموعی نقصان ہو چکا ہے۔ بلین ارب کو کہتے ہیں نا، 1 ارب 1 بلین، تو 250، وہاں کتنا نقصان کیا؟ قدرت کی طرف سے دیکھیں آپ کو کس طرح کیا جا رہا، اور یہ نقصان دن بدن بڑھ رہا ہے، رک نہیں رہا۔ متاثرہ ریاستوں میں معیشت کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے وہاں کے مہذب، ذہن میں رہے، ہمارے ہاں ویسٹ کو بہت مہذب کہا جاتا ہے، ہمارے جو لبرلز ہیں وہ ہمیں تو گوار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ان کو مہذب سیویلائزڈ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ان شہریوں کے جانب سے گھروں، مقامی دکانوں، گوداموں میں گھس کر خوب لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ وہاں کی مقامی پولیس نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی شہری بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ ہر طرف لوٹ مار کا ماحول ہے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ بھی بے روزگاری کی وجہ سے راہگیروں کو لوٹ رہے ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر نے لوٹ مار کرنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ لوٹ مار سے باز نہیں آئے تو انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ یہ قدرت کی طرف سے، مگر وہ اس کو یہی کہیں گے کہ ویدر تھا، یہ ہو گیا، وہ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی سزا ہے، جس طرح آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت، لیکن ہم سنبھلنے کی بجائے بگڑ رہے ہیں۔ بہت کم وہ نیک ماں باپ کی اولاد جن کو سنبھلنے کے لیے سوچ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ میرے لیے وارننگ ہے، میں درست ہو جاؤں۔ مگر پاکستان میں وہ لوگ جو ویسٹ کی خرابیاں دیکھ کر آئے کہ نہیں ہم اپنے وطن جاتے ہیں، اسلامی ملک ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ چیزیں وہاں چھوڑ کے آئے، یہاں پر انہی کو اپنایا جا رہا ہے جن چیزوں سے ہم بھاگ کے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو چلو موسیقی کا پروگرام فنڈ ریزنگ کے لیے، جس کی وجہ سے تباہی آئی ہے وہی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر بجائے اللہ کو راضی کرنے کے نہیں جی پھر ہنگامہ، اللہ گلہ، یہ وہ
کہاں گیا ضمیر، کہاں گیا ایمان، کہاں گئی سوچ، احساس کہاں گیا؟ نہ حکمرانوں کو، نہ سیاستدانوں کو، نہ عوام کو۔ ان کے مزے پورے ہو رہے ہیں، ان کو کیا پرواہ کہ فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، کل ہم سے سوال ہوگا۔ ان کو یہ احساس تک نہیں ہے۔ ہم سب کے سب مجرم بن رہے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اب کراچی کی سن لیجئے، پچھلے ہفتے کی بات مجھے بتائی گئی ہے کہ لیاری میں لی مارکیٹ، اس کے قریب 3 عورتوں اور ایک کم عمر لڑکی کی ذبح شدہ لاشیں ملی ہیں۔ نامعلوم کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، نامعلوم، یہ سب کو معلوم ہے۔ نامعلوم قاتل اس وقت گھر میں داخل ہوا جب خواتین اکیلی تھیں اور ان کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ لوگوں کی صحت، تعلیم، حفاظت حکمرانوں کا ذمہ ہے، مگر کون سا حاکم ہے جس کو احساس ہے؟ ان کے دورے، ان کی پارٹیاں، وہ اللہ رسول سے جنگ پہ نہیں شرما رہے، سود لے رہے، دے رہے، خوش ہو رہے۔ اور یہاں پر معاشرے میں جو سچ بولے لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ ٹھیک ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ یعنی جھوٹ اتنا ہو گیا ہے اور ہم اس میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ اب ہمیں سچ پسند نہیں ہے۔ موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، حشر یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی وہ جو سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، عمر کوٹ، جی میر پور عمر کوٹ میں ایک شخص کی گستاخی عام، زباں زد عام، کتنے گواہ، کتنے ثبوت موجود، مگر اس کو بچانا، اس کے اوپر سے وہ الزام ہٹانا، غیروں کو خوش کرنے کے لیے نا، کہ غیر مسلم دنیا خوش ہو جائے۔ اب مسلمان کہلانے والے احتجاج کریں تو ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کے بندے کو قتل کر دیا جائے، اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نبی کی عزت کے لیے، ایمان کے لیے کوئی نکلے آواز کرے، پسند نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے آواز کرے، پسند نہیں ہے۔ دین ایمان کے لیے بات کرے، پسند نہیں ہے۔ اگر مسلمان نبی کی عزت کے لیے نہیں نکلے گا تو پھر کس چیز کے لیے نکلے گا؟ اور آپ ان کے لیے کریک ڈاؤن، لاہور میں بھی آپ نے گولیاں چلا دی تھیں، یہاں پر بھی آپ گولیاں چلائیں۔ نبی کے دیوانے سینے، ان کے سینے کم نہیں ہوں گے، مگر آپ کس بات کے مجرم ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ گولیاں چلانے والے، چلوانے والے، آپ کس کو بچا رہے ہیں؟ وہ کس کے لیے آواز لگا رہے ہیں؟ آپ نے فرق بھی نہیں نوٹ کیا۔ کبھی احساس ہوتا آپ کو تو آپ کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہت ڈر لگتا ہے، واقعی لگتا ہے وہ وقت آتا جا رہا ہے کہ انگارہ، جلتا ہوا انگارہ لے کے چلنا آسان اور ایمان بچانا مشکل۔ وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ہر طبقے میں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اگر آپ ہی صحیح ہیں تو پھر وہ جنہوں نے ادب اور جو عاجزی اور حقانیت کے لیے جو مثالیں قائم کی، پھر اس کو کیا کہیں؟ اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر آپ کو ہی غلط کہا جائے گا۔ جو ان میں خطائیں ڈھونڈ رہے ہیں جن کی نسبت ہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز، ایمانی حوالے سے بھی سب سے محترم۔ غداروں کے ساتھ دوستی، دین کے غداروں کے ساتھ دوستی، یا بد مذہبوں کی تعریف، اور اپنوں کے ساتھ کیا سلوک۔ اور سوشل میڈیا کا طوفان آپ کے سامنے، وہ وائس اوور کے آج کل خوب بنا رہے ہیں،
ہندوؤں کے منہ میں بریلوی کا لفظ ڈال کے، یہ ڈال کے، وہ ڈال کے تماشے ہو رہے ہیں. ایمان کو کھیل سمجھ لیا گیا ہے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. ہمارا کام، زبان ہے ہمارے پاس، ہم بول رہے ہیں، مگر جو ہونا چاہیے، جو کچھ سب کو مل کے کرنا چاہیے وہ نہیں. الہاد کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہم سب وہ نہیں کر رہے. ہمارے ہاں ایک دوسرے کو جو کہنا ہے کہیں، کھیلیں. اللہ سب دیکھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے باخبر ہے. اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں نے جیسے کہ شروع میں کہا، میں جمعہ پڑھا کے چلا گیا تھا. ابھی پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے پہنچا ہوں. صرف آ کے میں نے کلی کی ہے اور آ کے بیٹھ گیا پروگرام میں. کوشش کی کہ ناغہ نہ ہو. بہت سی باتیں میرے سامنے نہیں یا ذہن میں نہیں، میں نوٹ کر لیتا تھا، نہیں کی ہیں، رہ گئی ہوں گی. اللہ تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. وہ تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، علماء میں، سنی احباب میں، نعت خوانوں میں، ایمان کے ساتھ جتنے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. جہاں سے میں سفر میں سے آیا ہوں، وہاں کے وہ تمام لوگ جنہوں نے میری پذیرائی کی، عزت افزائی کی، مجھ سے حسن سلوک کیا، عقیدت محبت سے، ان سب کے لیے دعا. اللہ ان سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اور ان کو جتنی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادیں پوری فرمائے. بہت شکریہ. اور کوئی بات خاص طور پر؟ ایران اور اسرائیل کی جنگ، وہ اس حوالے سے ہاں جی، ایران اور اسرائیل کی جنگ، اس پر بھی مسلم معاشرے کا کیا وہ ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں کہ جی فلاں کا حق ہے جواب دینا، فلاں کا حق ہے یہ کرنا. تو پھر آپ نے جن جن پر ظلم کیا ہے ان کے حقوق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب مسلمانوں کو انسانی کہاں شمار کرتے ہیں؟ ہیومینٹی والے، ایمنسٹی والے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بچے، جی اتنے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے جن کو جان بوجھ کے مار رہے مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین. عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ اور یہ جو جنگ بڑھائی جا رہی ہے، اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے، یہ اور پوری دنیا تماشائی ہے صرف. یہ آگ پھر رکنے والی نہیں ہوگی. ہوش میں آئیے اور اس کا حل نکالیے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.